تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا جب آیت مباہلہ اتری، آیت مباہلہ اتری، صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں آگے ریفرنسز کی طرف آؤں گا، اور کتب صحیحہ میں کثیر طرق اور اسانید کے ساتھ حدیث ہے، آگے میں اس کی تفصیل میں آ جاؤں گا۔ اور نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بالآخر کٹ شارٹ کرتے ہوئے بات کو اختتام پر مباہلے پر جا کے بات پہنچی کہ مباہلہ کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کو بلایا، اور سیدین حسنین کریمین کو بلایا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وسلام اللہ تعالی علیہم۔ ان کو بلا کر حسنین کریمین کو آگے کر لیا، اور سیدہ کائنات کو، سیدنا علی شیر خدا کو اور سیدہ کائنات کو اپنے دائیں بائیں ساتھ کر لیا، پکڑ لیا، اور چاروں کو ساتھ لے کر ان کو مخاطب ہوئے، عیسائیاں نجران کے نصارہ کو مخاطب ہوئے۔ میں اہل تشیع کی کتب کی بات نہیں کرتا، اہل سنت کی کوئی کتاب، سیاستہ بغیر سیاستہ، کوئی صحیحین میں سے ہو، کوئی مسانید میں سے ہو، کوئی سنن میں سے ہو، کوئی معاجم میں سے ہو، کوئی موطا ہو، کوئی کتاب حدیث پاک کی اس میں سوائے اس کے آپ کو نہیں ملے گا، یہ اتھارٹی کی بات کر رہا ہوں، کہ جب یہ آیت اتری اور آقا السلام نے ان کو بلایا، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ اس وقت آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ سوائے علی شیر خدا کے، فاطمۃ الزہرا کے اور حسن و حسین کے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان چار نفوس قدسیہ کے ساتھ کسی پانچویں کو نہیں رکھا تھا، یہ چار ساتھ تھے، اور ان پر یہ آیت فرما رہے تھے ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ جب فرما رہے تھے اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تو بیٹے کہہ کر صرف حسن اور حسین کو پیش کیا جا رہا تھا، صرف حسن اور حسین کو، بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں آئیڈیل بنا کر، تم لاؤ۔ جب عورتوں کو کہہ رہے تھے کوئی دوسری نہ تھی، ایک فاطمۃ الزہرا تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ قرآن کی نص ہے، یہ قرآن کی نص ہے، یہاں تک تو بات ہو گئی۔ آگے چلیے، جب فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، اپنے آپ کو، تم اپنی جانوں کو لاؤ، تو اپنی جانوں کو لاتے ہیں کس کو فرما رہے تھے؟ ایک تو جان ہوئی تاجدار کائنات کی اپنی، اگر فرماتے نفسی میں اپنی جان کو لاتا ہوں تو صرف حضور ہوتے، فرما رہے انفسنا ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ ایک جان تو ہوئی تن مصطفیٰ، دوسری جان کون ہے؟ وہ تن علی شیر خدا ہے۔ ایک نفس مصطفیٰ، ایک نفس علی مرتضیٰ، ایک میں اپنے آپ کو لاتا ہوں اور ایک علی مرتضیٰ کو لاتا ہوں۔ قرآن کی اس آیت میں حضرت علی کو عین نفس مصطفیٰ کہہ دیا گیا، نفس رسول میں شامل کر دیا گیا، کہ علی، جب میں نے کہا ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں، علی اپنے آپ میں شامل ہے، علی مصطفیٰ کی انفسنا میں شامل ہے۔ جب کسی نے حضرت علی پر زبان تان دراز کی، نادان، تم نے علی شیر خدا کو کچھ نہیں کہا، تم نے مصطفیٰ کو کہا۔ یہ میں نے قرآن کی نص پیش کی ہے، یہ کسی سنی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ میں اہل سنت ہوں، میں اہل سنت ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، میں فقہی مذہباً حنفی ہوں، میں مشرباً قادری ہوں، اور پیش قرآن کر رہا ہوں۔ آگے پھر میں آگے حدیثیں دیتا ہوں آقا علیہ السلام کی، اہل سنت کی کتب حدیث میں سے۔ میں کتب شیعہ کا حوالہ نہیں دے رہا، نہ سنی کتب کا نہ شیعہ کا، میں تو خدا کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ کیا سنی اور کیا سنی کی شیعہ کتابیں، یہ تو قرآن فرما رہا ہے انفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ جب آقا یہ فرما رہے تھے تو ہم اپنی جانوں کو، وہ اپنی جانیں کون سی تھیں؟ ایک جان مصطفیٰ تھی، ایک جان مرتضیٰ تھی۔ کہ یہ شرح میں نے کی، یہ حضور کے جلیل القدر صحابی
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفسنا وانفسکم کا معنی بیان کرتے ہیں، اور حافظ ابن کثیر جن کی واحد تفسیر سعودی عرب میں شامل نصاب ہے اور تمام دیگر مدارس میں شامل نصاب تفسیر ابن کثیر ہے، سب سے بڑی حجت اس کو سمجھا جاتا ہے، تفسیر کی کتب میں سند ہے، علامہ ابن تیمیہ کے تلمیذ رشید۔ تو حافظ ابن کثیر نے اب جو لطف کی بات ہے وہ یہ بڑی دلچسپ بات، آیت کی ترتیب یوں ہے، ندعو ابناءنا، بولیے، و ابناءکم، ابناء کا نام پہلے، و نساءنا و نساءکم، پھر نساء، پھر انفسنا و انفسکم، ترتیب قرآن کی یہ ہے۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ تفسیر کر رہے ہیں اس آیت کی اور روایت کر رہے ہیں حافظ ابن کثیر، انہوں نے تفسیر میں سب سے پہلے انفسنا کو بیان کیا۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں انفسنا و انفسکم، فرما اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی بن ابی طالب، کوئی دوسرا قول نہیں ہے، کوئی دوسرا قول گھڑ کر بھی نہیں لا سکتا، اگر آج گھڑنے بیٹھ جائے نا تو گھڑ کے بھی نہیں لا سکتا کہ انفسنا حافظ ابن کثیر روایت کر رہے ہیں اور جابر بن عبداللہ کی تفسیر ہے کہ رسول اللہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ انفسنا و انفسکم، اور اس کے بعد پھر آ گئے ہیں قرآنی ترتیب پر، ابنا، باقی دو بچ گئے نا، پھر ابناءنا الحسن والحسین و نساءنا فاطمہ، یہ حافظ ابن کثیر کی تفسیر ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں، یہ جابر بن عبداللہ نے روایت کیا، اور پھر فرماتے ہیں حافظ ابن کثیر، ہاکذا رواہ الحاکم فی مستدرکہ، امام حاکم نے مستدرک میں بھی اسی طرح روایت کیا، امام حاکم نے، اور کہا قال صحیح علی شرط مسلم، یہ حدیث اور روایت، یہ جو تفسیر ہے قرآن مجید کی، یہ صحیح ہے شرط امام مسلم پر۔ اور پھر فرمایا یہی تفسیر اس کو امام ابو داؤد الطیالسی نے روایت کیا شعبہ سے، انہوں نے حضرت مغیرہ سے، انہوں نے امام شعبی سے، گویا یہ تفسیر جابر بن عبداللہ کی بھی ہے، یہ تفسیر حضرت شعبہ کی بھی ہے، یہی تفسیر گویا حضرت مغیرہ کی بھی ہے، یہ تفسیر حضرت شعبی کی بھی ہے۔ کتنے ہوئے؟ 4۔ آگے چلیے، وہ کہتے ہیں وَهَذَا أَصَحُ، یہ صحیح ترین تفسیر یہی ہے، اور فرماتے ہیں یہی عبداللہ ابن عباس کی بھی تفسیر ہے، عبداللہ ابن عباس کی، اور یہی حضرت براء بن عازب کی بھی تفسیر ہے۔ 3 صحابہ، جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت براء بن عازب، 3 صحابہ اور 3 پھر تابعی اور تبع تابعی، ان کی تفسیر روایت کی حافظ ابن کثیر نے کہ انفسنا سے مراد صرف رسول اللہ اور علی بن ابی طالب۔ اب آپ اس کے معنی کا اطلاق، اور یہ کہہ کر قربان جائیں، جو لطف کی بات ہے، بیان تو قرآن نے کر دیا، واقعہ ہے آقا علیہ السلام کی عزت و حرمت کا، اور اس میں علی، فاطمہ، حسن حسین کی شان کا یہ بیان کر دیا، پھر وہ بھاگ گئے، نصارہ بھاگ گئے نجران کے، یہ قرآن بیان کر کے اس آیت میں پھر ساتھ متصلاً کہتا ہے اب اللہ کا فرمان، یہ فرمایا قل محبوب آپ کہہ دیں، آپ کہہ دیں میں علی، فاطمہ، حسن حسین کو لاتا ہوں اپنے ساتھ، تم بھی لے آؤ، کہہ دیں۔ جب فرما دیا، اب اللہ پاک اپنا کلام التفات کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان ھذا لہو القصص الحق، فرمایا یہ جو واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں مصطفیٰ بتا دو یہ قصص حق میں سے ہے، یہ قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو القصص الحق، یہ حق کے واقعات میں سے ہے، یہ حق ہے، باطل بات نہیں ہے۔